وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرے کے لیے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یا عمرے کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی اور اپنے گھر سے آپ عمرے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے، تو احرام کی 2 چادریں آپ نے پہننی ہیں اور اس کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے۔ تو میقات مقرر ہے، جس علاقے سے آپ جا رہے ہیں تو راستے میں میقات آئے گا، تو میقات پر پہنچ کر اگر وہاں پر رکنا ممکن ہے تو وہاں پر رک کر آپ احرام کی چادریں باندھیں گے اور نیت کریں گے۔ اگر رکنا ممکن نہیں ہے، آپ سوار ہیں ہوائی جہاز پر یا کسی اور سواری پر، تو پہلے سے احرام کی چادریں باندھ رکھیں۔ جو ہی آپ میقات کے قریب پہنچیں گے تو عمرے کی نیت کر لیں گے، اللہم لبیک عمرتن کہتے ہوئے۔ تو اس طرح آپ عمرے کرنے کے لیے نیت کر کے داخل ہو گئے۔ تو اب آپ نے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ سلا ہوا لباس نہیں پہننا، اور اسی طرح خوشبو نہیں لگانی احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، اور اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا نہیں ہے، جسم کے کسی بال کو کاٹنا، کھینچنا، نکالنا نہیں ہے۔ سر کو ننگا رکھنا ہے، اس پہ ٹوپی عمامہ نہیں پہننا، اور سلا ہوا لباس بھی نہیں پہننا۔ شکار نہیں کرنا، شکار کرنے میں مدد بھی نہیں کرنی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، ان چیزوں کا ارتکاب آپ نے عمرے سے فارغ ہونے تک نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب آپ بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے عمرے کی نیت سے، تو سب سے پہلے آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور یہ عمرے کے ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا رکن ہو گیا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، اور طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود سے آپ شروع کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کے قریب اس کو چوم کر بوسہ دے دیں۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو پھر صرف اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ نے اپنا طواف آغاز کرنا ہے، شروع کر دینا ہے۔ پہلے 3 چکر جو ہیں ان میں اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا دوڑ کے آپ وہ 3 چکر لگائیں، اور پھر باقی جو 4 ہیں تو وہ آرام سے چل کر لگائے جائیں گے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو اپنے ایک بازو کو، کندھے کو ننگا رکھنا ہے، یعنی بازو کے نیچے سے چادر نکال کر دوسرے شولڈر کے اوپر پھینکنی ہے تاکہ آپ کا ایک کندھا ننگا ہو جائے۔ تو اس طرح حجر اسود سے آپ شروع کریں گے، جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کا یہ 1 چکر ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر چکر میں حجر اسود سے پہلے والا جو کنارہ ہے، جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں بیت اللہ کے، جسے طواف کہا جاتا ہے، اور یہ عمرہ کے ارکان میں سے اہم رکن ہے، پہلا رکن ہے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور یہ نماز ادا کرنا سنت ہے، یہ سنت ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے ان 2 رکعات کو پڑھنا چاہیے۔ اگر وہاں پر جگہ میسر نہیں تو بیت اللہ کے کسی حصے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تو یہ طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنا مسنون عمل ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، صفا اور مروہ پہاڑیاں جو 2 ہیں ان کے درمیان چکر لگانا ہے۔ تو صفا پر جب آپ چڑھیں گے، پہنچیں گے، تو آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے الحمدللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ مروہ کی طرف چلے جائیں گے تو ایک آپ کا چکر ہو جائے گا، مروہ سے جب پھر صفا پر واپس آئیں گے تو 2 ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، اور ہر دفعہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہی دعا پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو طواف کرنے کے بعد 2 سنت ادا کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ بھی عمرے کے ارکان میں سے ہے۔ تو یہ 2 رکن ہو گئے، طواف اور سعی۔ یہ دونوں کام اگر آپ نہیں کریں گے تو عمرہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے سر کے بالوں کو کٹوانا ہے یا منڈوانا ہے، حلق کروانا ہے یا تقصیر۔ تو جب صفا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے سر کے بال، اگر آپ مرد ہیں تو آپ نے ٹن کروانی ہے، اور اگر ٹن نہیں کروانا چاہتے تو پورے سر کے بال کینچی سے کٹوائیں یا مشین سے، جیسے بھی۔ بہرحال اس میں حلق کرنا، ٹن کروانا یہ افضل ہے۔ تو جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے، جس میں سنت بھی ہیں اور جو چیزیں فرض ہیں وہ بھی میں نے نشاندہی آپ کی کر دی ہے، واجب بھی۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ طواف کرنا یہ ضروری ہے، سعی کرنا، اور اس کے بعد حلق، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ان کو حج کے ارکان میں شامل کر لیا جائے، یا ان کو فرض بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح احرام کی چادریں پھر اس کے بعد آپ کھول دیں گے جب آپ سر کے بال کٹوا لیں گے، اور آپ عمرہ مکمل کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، صفا اور مروہ پر جو دعا پڑھی جائے گی اس کے الفاظ آپ سن لیں۔ پہلے آپ نے پڑھنا ہے لا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، پھر پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعا ہے، اس کو آپ نے 3 دفعہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اور پھر قبلہ رخ ہو کر یہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو چاہیں دعا کر لیں۔ پھر جب مروہ پر پہنچیں گے تو پھر 3 دفعہ آپ نے اسی دعا کو ریپیٹ کرنا ہے۔ تو یہ دعا ہے، یہ بھی آپ نے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے تو درمیان میں سبز لائٹیں ہیں، تو وہ سبز لائٹس جہاں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے لے کر جہاں پر وہ ختم ہوتی ہیں یہاں تک درمیان میں دوڑنا ہے، تیزی سے دوڑنا ہے، اور دوڑ کر مرد حضرات نے اس جگہ کو کراس کرنا ہے ہر چکر میں۔ جو خواتین ہیں وہ نہیں دوڑیں گی۔ واللہ عالم۔